کہتے ہیں کہ کسی سیاستدان کا حضور پاک کی محفل میں چالان ہو گیا ہے اور آپ وہ آیا تھا میرے پاس ٹوپی والے والا، وہ ہے اس سیاستدان کا بھائی، چچا کا بیٹا ہے، چچا کا ہے، ہاں جی چچا کا بیٹا ہے، اور اس سیاستدان نے اس کا حصہ نہیں لیا، اس لیے وہ اس پہ چلان کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نام ہے افتخار، چلان کے بانے والے کا، وہ کہتے ہوتے اسے چلان ہوگا اس پہ۔ اور سیاستدان کا نام ہے حنیف رامے، وہ اخبار میں مجھے ایسی ڈال دے کہ حنیف رامے کا ماتنی طور پر چلان ہو گیا ہے، اور حواز صاحب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے چلان منسوخ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نہ کوئی چلان ہوا نہ میں کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، وہ بیچارہ انسان ہے حنیف رامے، اور اپنے طور پر وہ سنسیئر ہونا چاہتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن کہیں استقامت نصیب ہو جائے تو ہو جائے۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی اپنا اللہ مہربانی کرے، اور مہربانی یہی ہوتی ہے جو چیز اپنی استعداد سے زیادہ ہو وہ نہ ملے تو بہتر ہے۔ مہربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہستی سے بلند چیز نہ ملے، یہ مہربانی ہے، اور جتنی ہستی ہو اتنا مل جائے یہ بھی مہربانی ہے۔ چھوٹے آدمی کو بڑی چیز مل جائے تو مہربانی سے باہر ہے، غریب آدمی کو سرکاری طرف ہاتھی مل جائے جاؤ تو کھاؤ تو پال، وہ غریب آدمی کیا پالے گا؟ تو ہاتھی کھا کر اس سے فائد ہو، نانا دوسرا بھی بڑھے گا اس کا۔ اس لیے چھوٹے آدمی کو بڑا گفٹ نہیں ملنا چاہیے، اور بس یہ آسان سی بات۔ اس لیے سارے لوگ اچھے ہیں، انسان ہونا چاہیے، کوششوں کو پہلے استعداد ہونی چاہیے پھر ہونا۔ یہ مشہوری میں یہ کر رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہم مایوس لوگ مسٹیوٹیں کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا سے وہ کر دیا، بات نہیں تو وہ ادھر ہو گیا، یہ بس لگاتے رہتے ہیں گپے، ادھر کو ادھر ہو گیا، ادھر کے ادھر ہو گیا، ادھر کو ادھر ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ عام طور پر دلیل سے عاری ہوتا ہے، تو دعوے سے بچ کے گزرنا ہے زندگی میں۔ اب کیا بات سمجھائی؟ دعوے سے بچنا، دعویٰ کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کرو، دلیل ضروری ہے، بس انسان ہونا بہتر ہے۔ یہ واقعات مذہبیوں کے ریکارڈ میں آئے، دادا صاحب کے حوالے سے وہ جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، وہ جوگی نے کہا دیکھو آپ کے پاس جو کچھ ہے کمال دکھاؤ، کہ میرے پاس کمال کوئی اتنی دکھا، وہ تو اڑنے لگ گیا وہاں میں۔ آپ کہنے اچھا پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، دعا کر دو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وہ دیکھا دادا صاحب کی کھڑانے اڑ گئی، اس کو مار کے نیچے لائے۔ اب وہ دعویٰ کونی ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ بھی سچے ہوتے تھے، ہندو بھی سچے ہوتے تھے، جب شکست ہوتی تھی نا تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب کسی مسلمان کو بھی شکست ہو کہتے ہیں بدلہ دینے کے لیے پھر آؤں گا، اس اندر سے مطلب ماننے والی بات نہیں۔ اچھا میری بات کلیئر ہوں گی آپ کا سیاستدانوں کے بارے سے، کہ ہر آدمی کے اندر ایک استعداد ہے، ایک اس کے اندر کوشش ہے، اور ایک اس کا نصیب ہے۔ استعداد کے مطابق کوشش ہونی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو نصیب جو ہے کوشش کا نتیجہ کامیاب ہو جائے، یہ نصیب ہے۔ نصیب کی ذریعات اپنی نیت میں کہی جائے، کہاں کی جائے؟ نیت میں۔ اگر نیت میں کسی کو نقصان پہنچانے لکھا ہوا ہے تو سمجھو نصیب کی کمی ہے۔ اگر نصیحت کے اندر، اب نیت کے اندر کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہے تو سمجھو کہ آپ کا نصیب بہتر ہے۔ تو عام طور پر نیت کوئی نصیب کا آگے کیا رہی ہے؟ نصیب کیا ہے؟ نیت ہی۔ معلوم کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے۔ بات نصیب ہو تو تم خود ہی بتا دو کہ بد نصیب وہی ہے جس کی نیت خراب ہے، اور جو جا کے بیان کرے گا کچھ اور، نیت کچھ اور ہوگی، سمجھے نصیب خراب ہوگی۔ تو نصیب کا نام نیت، فیصلہ کون کرے گا؟ تم خود ہی۔ کوشش 1000% جاؤ، استعداد نہ ہوگی تو کوشش ناکام ہو جائے گی۔ استعداد کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش کیا ہے؟ جس چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہو وہ اس کو حاصل کرنے کا ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے یہ پوچھ لو کہ میں اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، وہ تمہارے ظرف کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کوشش نہ کر، یہ کوشش تو کر لے، ایسے تمہیں وہ بات مل جائے گی۔
اس لیے کوششوں کو رائے گاہ نہ ہونے دو. یہ دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمیں رائے گاہ ہونے والی کوششوں سے بچا, ہمیں ان گناہوں سے بچا جو دل کو پتھر کر دیتے ہیں, جو دل سے تاثیر چھین لیتے ہیں. وہ گناہ جو دعاؤں سے اثر چھین لیتا ہے, وہ گناہ سے بچا. گناہ سب سے بچانا چاہیے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے تاثیر چھین لیتے ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بد نصیب کر دیتی ہیں. یا اللہ ان غلطیوں سے بچا جو ہمیں بد نصیب کر دے, ان گناہوں سے بچا جو ہماری دعاؤں کو تاثیر سے محروم کر دے, ایسی لغزشوں سے بچا جو ہمارے لیے منزل خراب کر دے. اس لیے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے, ہمیں اچھی نیت عطا فرما. سب سے پہلے نیت کا فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ اگر تم لوگوں میں شہرت چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے, اگر تم دنیا میں سارنے چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے. تو نیت کا تعلق کیسے ہے کہ تم زندگی کے خاتمے پر کیا نام رکھ کے جانا چاہتے ہو اپنا. جب تم وصال کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگو, اس وقت تمہارا اصلی نام کیا ہونا چاہیے تھا, کہ یہ کون تھا. یہ اگر خالی ڈاکٹر MBBS تھا تو کیا تھا. اس میں ہندو ہو یا مومن ہو کیا فرق پڑتا ہے. اس کا کلینک تھا تو پھر کافر کا کلینک بھی ہو سکتا ہے, مومن کا بھی ہو سکتا ہے. مومن ہونے کے حوالے سے کوئی خاص کام کر دیں, خاص کام اللہ کے دین کا, خاص کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا, خاص کام کوئی نیکی نہیں ہے ساری. اور جاتے جاتے کسی کے ساتھ نیک سلوک کر لو, جاتے جاتے کسی باپ کو راضی کر لو, جاتے جاتے ماں کو راضی کر لو, جاتے جاتے کوئی اور کام کر لو, جاتے جاتے سرمایہ حاصل کیا, آپ سرمایہ اللہ کے نام لگا دو, جاتے جاتے تو جو ہے نیکی بن جائے گی, یہ دنیا نیک بن جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ مرتے ہو کیا کر کے جانا چاہتے ہو, کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو, کیا ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو. اس کا فیصلہ زندگی میں کرو.